मदीने वालों सुनो, मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। तुम्हारे ज़ुल्म सितम, तुम्हारे ज़ुल्म सितम सह के थक चुकी ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। अली से कहते थे तुम, बिन्ते मुस्तफ़ा से कहे, वो दिन में रोया करे या वो रात में रो ले। कभी न भूलेगी अब, कभी न भूलेगी अब, ऐसी चुप हुई ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। तमाचा मारा था ज़ालिम ने इतनी शिद्दत से, ज़मीं पे गिर गए हाय वो लड़खड़ाते हुए। हसन उठाता रहा, हसन उठाता रहा, पर नहीं उठी ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। अबुल हसन के गले में बंधी जो देखी रसन, बतूल भूल गई टूटी पसलियों की दुखन। है ताज़ियाने लगे, है ताज़ियाने लगे, पीछे जब चली ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। बग़ैर माँ के वो किस तरह शब गुज़ारेगा। हुसैन नींद में उठ उठ के जब पुकारेगा, कहाँ से लाएगा फिर, कहाँ से लाएगा फिर, ढूंढ कर अली ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा। मदीने वालों सुनो, अब न रोएगी ज़हरा।
بوقت دفن علی نے ہلایا جب شانہ، کہا ابھی چلی جاؤ مگر تباہ جانا، چلے حسین کے جب، چلے حسین کے جب حلق پر چھری زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا۔ تماچا مارا تھا ظالم نے اتنی شدت سے، زمین پہ گر گئی ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے، حسن اٹھاتا رہا، حسن اٹھاتا رہا پر نہیں اٹھی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا۔ ابو الحسن کے گلے میں بندھی جو دیکھی رسن، بطول بھول گئی ٹوٹی پسلیوں کی دکھن، ہے تازیانے لگے، ہے تازیانے لگے، پیچھے جب چلی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا۔ شکستہ پہل ہوا قتل ہو گئے محسن، وہ اپنے زخموں پہ خاموش ہو گئی، لیکن علی کے حق کے لیے، علی کے حق کے لیے بولتی رہی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا، تمہارے ظلم و ستم، تمہارے ظلم و ستم سہ کے تھک چکی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا، مدینے والو سنو اب نہ روئے گی زہرا۔ محمد محمد صلوات صلی علی محمد رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إنا لله حرما وهو المكة وإنا لرسول الله حرما وهو المدينة وإنا لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة وإنا لنا حرما وهو بلدة القم ستدفن فيها امرأة من أولادي فمن زارها وجبت له الجنة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد جزاکم اللہ. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، بنت امام موسیٰ کاظم ہمشیرہ امام رضا طاہرہ راضیہ تقیہ نقیہ عالمہ آل ابا محدثہ آل طہ مریم آل محمد شہزادی فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، لہٰذا ابتدائے کلام میں آپ تمام سامعین محترم کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے جس حدیث مبارکہ کا سہارا لیا گیا وہ در حقیقت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. اللہم صلی علی محمد. ارشاد ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا، بے شک اللہ کا ایک حرم ہے، وَهُوَ الْمَکَّہ، وہ سرزمین مکہ ہے. دیکھیے، حرم کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہاں پر نعوذ باللہ کو یہ سوچے کہ اللہ یہاں پر رہتا ہے، جیسے ہم اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام وہاں دفن ہے. لیکن جب کہا جائے پروردگار عالم کا حرم تو اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے جس سرزمین کو پسند کیا ہوا ہے اس کا نام مکہ ہے. وَإِنَّا لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ، ایک زمین رسول اللہ کی بھی ہے، ایک سرزمین ایسی بھی ہے جسے رسول اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، وَهُوَ الْمَدِينَةُ، وہ مدینہ ہے. وَإِنَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، فرمایا کہ ایک امیر المؤمنین کا بھی حرم ہے، وہ کیا ہے؟ کوفہ کی سرزمین ہے. وہ امیر المؤمنین کا حرم ہے جسے امیر المؤمنین نے اپنے لیے پسند کیا. اب دیکھیے ہونا کیا چاہیے. چھٹے امام نے بیان فرمایا اللہ کی پسندیدہ زمین کا نام مکہ، رسول اللہ کی پسندیدہ زمین کا نام مدینہ، امیر المؤمنین کا حرم اور امیر المؤمنین کی پسندیدہ سرزمین کا نام کوفہ. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ فردن فردن چھٹے امام بیان کرتے کہ دیکھو حسن مجتبیٰ کی پسندیدہ سرزمین کا نام فلاں جگہ ہے، حسین شہید کی سرزمین کا نام فلاں زمین. اس طریقے سے امام ایک ایک کر کے بیان کرتے، لیکن امام نے یہ نہیں کیا. امام نے اللہ کی سرزمین بیان کی، رسول اللہ کی سرزمین بیان کی،
امیر المؤمنین کی سرزمین بیان کی اور اس کے بعد فوراً فرمایا ان لنا حرمن وهو بلدۃ القم، فرمایا اور دیکھو ہم اہل بیت کا بھی ایک مجموعی حرم ہے اور ایک اہل بیت کی بھی پسندیدہ سرزمین ہے، اس کا نام شہر قم ہے. یعنی نہیں سمجھے، یعنی اگر کسی نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو ایسا ہے اللہ کی پسندیدہ سرزمین پر قدم رکھ لیا. مدینہ میں اگر قدم رکھا تو ایسا ہے رسول کی پسندیدہ زمین پر قدم رکھا. اگر کسی نے کوفہ میں قدم رکھا تو ایسا ہے جیسے علی کی پسندیدہ زمین پر قدم رکھا. لیکن اگر جس نے معصومہ قم کی سرزمین پر قدم رکھا تو صرف معصومہ قم کی نہیں، وہ حسن سے بھی مل گیا، حسین سے بھی مل گیا، سجاد و باقر سے بھی مل گیا، صادق و کاظم سے بھی مل گیا، رضا و تقی سے بھی مل گیا، نقی و عسکری سے بھی مل گیا، حتیٰ کہ زمانے کے امام سے بھی وہاں پر مل گیا، کیونکہ یہ سرزمین اہل بیت علیہ السلام کی سرزمین ہے. یہاں پر اگر گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اسی لیے جب ہم زیارت نامہ پڑھتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نصیب فرمائے، جو زیارت نامہ ہے اس میں آپ پڑھیں گے تو ہم مخاطب کے سیغے پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو. کا کی سرزمین کہاں پر آتی ہے؟ جو بندہ سامنے ہو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو السلام علیکم، آپ کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ہیں. زیارت نامے میں کہا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. تو اس کا مطلب یہ سارے کے سارے اہل بیت علیہ السلام جس سرزمین پر جمع ہے اس کا نام سرزمین قم ہے. اب دیکھیے یہ جو قم کی سرزمین ہے اس کی ایک مکمل داستان ہے، ایک مکمل تاریخ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتے ہیں اور بات انشاءاللہ تمام ہو جائے گی. قم کی سرزمین، دیکھیے اس زمین کا نام قم کیوں پڑا، وجہ کیا ہے کہ اس کو قم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے قم نکلا ہے قیام سے. روایت کے جملے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور زمانے کے امام اپنی حکومت قائم فرمائیں گے، حکومت مستحکم فرمائیں گے، جب امام کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے لوگ آ رہے ہوں گے اور امام کے ساتھ جڑ رہے ہوں گے اور امام کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو روایت کے جملے سب سے زیادہ جس سرزمین کے لوگ امام سے جڑیں گے اس سرزمین کا نام قم ہے. ٹھیک ہے، تو قیام زمانے کے امام کا جب قیام ہوگا تو قیام آل محمد جب ہوگا تو اس وقت جہاں کے لوگ سب سے زیادہ جڑیں گے تو وہ سرزمین قم ہوں گی، اس وجہ سے اس کا نام قم پڑا. ٹھیک ہے، ایک. دوسری وجہ یاد رکھیے، عربی زبان میں یہ قم کب آتا ہے، کب کہا جاتا ہے قم؟ قم آتا ہے آرڈر دینے کے لیے. ٹھیک ہے، بالفرض میں کہوں قم یا ابراہیم، اس کا مطلب ہے ابراہیم اپنے مقام پر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اگر کسی کو مجھے حکم دینا ہو اپنے مقام پر کھڑے ہو جاؤ تو میں لفظ استعمال کروں گا قم. ٹھیک ہے، اور پھر اس بندے کا نام لوں گا. تو یہ اس سرزمین کو قم کیوں کہا گیا، وجہ سنیے، اور حسین وجہ ہے. روایت کے جملے کہ جب رسول اللہ کو معراج پر بلایا گیا اور پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی یاد آئی تو سواری بھیجی، اے حبیب آ جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، ہم اور تم بیٹھ کر ملاقاتیں کر لیتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں. رسول اللہ کے لیے سواری بھیجی گئی. جب براق کی سواری پہنچی تو آپ جانتے ہیں رسول اللہ جب سواری پر سوار ہوئے تو یہ سواری سیدھا آسمانوں پر نہیں گئی ہے، بلکہ پہلے کچھ زمینوں پر گئی ہے، اس کے بعد آسمان پر گئی ہے. ٹھیک ہے، کہاں کا یہ سواری؟ مکہ گئی، مدینہ گئی، کوفہ گئی، بیت اللحم جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ رہائش گاہ تھی وہاں گئی، طور سینا جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے مناجات کیا کرتے تھے وہاں گئی، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں گئی. اسی طریقے سے مختلف سرزمینوں سے ہوتے ہوئے اس کے بعد رسول اللہ کی سواری آسمانوں پر تشریف لے گئی، براہ راست آسمان پر نہیں گئی. تو جب رسول اللہ کی سواری گزری ہے قم سے تو رسول اللہ کا جیسے ہی یہاں سے گزر ہوا تو رسول اللہ نے دیکھا ایک ٹیلا ہے، اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو فوراً رسول اللہ نے سواری سے گزرتے گزرتے ڈانٹا اور کہا قم یا ابلیس، او ابلیس اس مقام سے کھڑا ہو جا اور اس مقام سے جو ہے وہ نکل جا. تو اس زمین سے رسول اللہ نے کیونکہ شیطان کو کھڑا کیا تھا اسی وجہ سے اس سرزمین کو کہا جاتا ہے قم. ٹھیک ہے، قم کا مطلب کھڑے ہو جاؤ یہاں سے. تو یہ جو ہے وہ ذہن میں سوال تو آئے گا نا، کیوں کس کو کہا جا رہا ہے کھڑے ہونے کا؟ تو رسول اللہ نے شیطان کو اس زمین سے دھتکارا تھا اور شیطان کو اس سرزمین سے نکالا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی قم کی وجہ تسمیہ کہ قم کو نام قم کیوں دیا گیا. ٹھیک ہے، اب آئیے شہر قم آل محمد کے ماننے والوں کا مرکز کیسے بنا؟ آپ دیکھیے آج بھی جو ہے وہ آل محمد کے ماننے والوں کا مرکز ہے، جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی. وجہ کیا ہے، کیسے یہ مرکز بن گیا؟ حالانکہ آپ اگر دیکھیں شہر قم کی تاریخ اٹھائیں تو اس میں ایک بھی ایسی وجہ نہیں تھی کہ لوگ اس سرزمین کو آباد کریں. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ دیکھیے اگر کسی سرزمین پر آباد ہونا ہو، اگر کسی زمین پر انسان کو مکان بنانا ہو، بسیرا کرنا ہو، وہاں پر رہنے کا سوچے انسان تو وہاں پر جا کر کچھ چیزیں دیکھے گا انسان پہلے. ٹھیک ہے، کہ وہ چیزیں وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے. بالفرض وہاں جا کر دیکھے گا یہاں کا موسم مناسب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، موسم رہنے کے قابل ہے یا نہیں، ایک. دوسرا وہاں پر دیکھے گا کھانے پینے کی تمام اشیاء جو ہے وہ یہاں پر ملتی ہے یا نہیں ملتی، تب جا کر انسان رہے گا. دوسرا پانی یہاں کا میٹھا ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جا کر رہے گا اور دسیوں چیزیں دیکھے گا. اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ میں جو ہے وہ قم کی سرزمین پر رہوں گا یا فلاں سرزمین پر جا کر رہوں گا. آپ اگر قم کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے آپ کو ایک وجہ بھی نہیں ملے گی کہ قم جو ہے وہ رہنے کے قابل تھی. آج بھی موسم دیکھ لیجئے، سردیوں میں شدید سردی، گرمیوں میں شدید گرمی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے آج بھی جا کر.
اس زمانے میں بھی یہی تھا. اس زمانے میں اور برا حال تھا کہ گرمیوں میں جو ہے وہ ایسی گرمی ہوتی تھی کہ اتنا گرم ماحول ہوتا تھا کہ انسان کی جو ہے وہ کھال جو ہے وہ اکھڑ کر رہ جایا کرتی تھی اور انسان جلس کر رہ جایا کرتا تھا. اور سردی بھی انتہائی شدید سردی ہوا کرتی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ موسم کے لحاظ سے انسان کو رہنے نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی سوال ہے کیوں آ کر رہے. دوسری بات, جو کم کی سرزمین تھی وہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور یہاں پر کوئی اناج جو ہے وہ نہیں اگا کرتا تھا. اناج کا ایک دانہ بھی جو ہے وہ یہاں پر کاشت نہیں کیا جا سکتا تھا, ٹھیک ہے, کھانے پینے کی سورسز نہیں تھی یہاں پر. تیسرا, جو بھی کنواں کھودا جاتا تھا اس کا پانی تلخ اور کڑوا ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. آج بھی کم کی سرزمین کا ذاتی پانی میٹھا نہیں ہے. یہ جو حرم معصوم ہے کم میں ہم جو پانی دیکھتے ہیں یا گھروں پر جو میٹھا پانی آ رہا ہے وہ ٹینکس کی مدد سے جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے, لیکن کم کا ذاتی پانی جو ہے وہ میٹھا نہیں ہے. آج بھی آپ جو ہے وہ اہلیہ نے کم سے جو وہاں پر رہتے ہیں ان سے آپ جا کر پوچھیے, ٹھیک ہے. تو نہ یہاں کا موسم مناسب, نہ یہاں پر کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کاشتکاری کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی یہاں پر پانی میٹھا تھا. تو سوال اپنی جگہ پر قائم ہے نا. پھر کم کی سرزمین پر آل محمد کے ماننے والے آباد کیسے ہوئے؟ اب سنیے, ایک ظالم بادشاہ گزرا, آپ نے اس کا نام سنا ہو, حجاج ابن یوسف, ٹھیک ہے, لعنت اللہ علیہ. یہ حجاج ابن یوسف کون ہے؟ انتہائی سفاک اور ظالم ترین بادشاہ گزرا ہے. ناصبی تھا, امیر المومنین کا بغض رکھنے والا تھا, ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کی تعریف میں کہہ دیتے تھے کہ اس نے قرآن پر اعراب لگائے, آج جو زبر زیر قرآن پر لگے ہیں اس نے لگائے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اعراب امیر المومنین نے لگوائے اپنے ایک صحابی کی مدد سے, ٹھیک ہے. لیکن خیر, یہ حجاج ابن یوسف کون تھا سنیے اس کے بارے میں پہلے. یہ حجاج ابن یوسف وہ کہ اس وقت تک کھانے کا لقمہ حلق سے اس کے نیچے نہیں اترتا تھا جب تک ایک علی کے ماننے والے کو قتل نہ کرے. پہلے قتل کرتا تھا, اس کے بعد کھانے پر بیٹھتا تھا, ٹھیک ہے. ایک دوسری بات, پوچھا کرتا تھا لوگوں سے آج کیا مسلمانوں کی کوئی عید ہے؟ مسلمان کہتے تھے ہاں عید ہے. کون سی عید ہے مسلمانوں کی؟ کہا عید قربان ہے. کہا عید قربان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کیونکہ اس پر مسلمان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. تو فوراً کہتا تھا کہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, میں علی کے ماننے والوں کو اور علی کی اولاد کو ذبح کروں گا. سادات کو لایا جاتا, شیعوں کو لایا جاتا اور ذبح کر دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. جب کھانے پر بیٹھتا تھا اس کی آستین سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا. یہ خون کس کا ہوتا تھا؟ آل محمد کے ماننے والوں کا خون آستینوں سے ٹپک رہا ہوتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھاتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آج کوئی خوشی ہے دربار میں, تو لوگ اگر کہتے ہیں بالفرض درباری کہ ہاں آج فلاں خوشی ہمیں حاصل ہوئی ہے, تو خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ کہ لوگ جو ہے وہ مختلف طریقے سے صدقہ دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہ قربانی, تاکہ یہ جو ہے وہ خوشی ہماری باقی رہے. کہ ٹھیک ہے, زندان سے جاؤ, کسی علی کے چاہنے والے کو لے آؤ اور ہمارے سامنے جو ہے وہ لا کر ذبح کر دو تاکہ یہ ہماری خوشی برقرار رہے. یہ اس کا طریقہ کار تھا حجاج ابن یوسف کا, ظالم ترین بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. تو اب حجاج کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو قتل کر دیتا تھا یا پھر کسی شیعہ کو عرصہ طویل کے لیے زندان میں ڈال دیا کرتا تھا, قید کر دو تاکہ اسی قید میں مر جائے. دو, اور تیسرا, اگر جو ہے وہ نہ قتل کرے نہ ہی اسے جو ہے وہ زندان میں ڈالے تو اس کا تیسرا طریقہ کاری ہوتا تھا جلا وطن کرو, اسے سرزمین کم پر بھیج دو, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ کم کسی بھی اعتبار سے رہنے کے قابل نہیں ہے. یہاں کا موسم خراب تھا, یہاں کی زمین جو ہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے قابل نہیں تھی, یہاں پانی کے لیے جو ہے وہ کوئی سورسز موجود نہیں تھی. لہٰذا بھیجو ان کم کی سرزمین پر, وہاں پر رہیں گے. جب انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا وہیں پر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے علی کے ماننے والے. لیکن جو ہے وہ امیر المومنین کے ماننے والے یہاں پر آباد ہوتے رہے. اور آج ایک وہ موقع ہے کہ حوضہ علمیہ کم بھی قائم ہے اور کم کی سرزمین بھری ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. تو یہ کم کی جو ہے وہ چھوٹی سی داستان کہ اس کا نام کم کیوں پڑا, اور اس کے بعد پھر یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا مرکز کیسے بنی, کیوں کس طریقے سے جو ہے وہ اس کم کی سرزمین کو آباد کیا گیا, ٹھیک ہے. اب آئیے اسی حدیث پر. چھٹے امام نے کیا بیان فرمایا؟ ان للہ حرمن, اللہ کا ایک حرم ہے, اس کا کیا نام ہے؟ مکہ. وَإِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ, رسول اللہ کا بھی ایک حرم ہے, رسول اللہ کی بھی ایک پسندیدہ زمین ہے, وہ مدینہ ہے. علی کی ایک پسندیدہ زمین ہے, اس کا نام کوفہ ہے. اور پھر فرمایا ہم تمام اہل بیت کی جو پسندیدہ زمین ہے اس کا نام کم ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے سامعین محترم, جب حدیث یہاں پر پہنچی اس کے بعد امام نے فرمایا ستدفن امرأۃ من اولادی. چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں جناب معصوم کم کن کی بیٹی ہے؟ ساتویں امام کی. ابھی شہزادی دنیا میں آئی نہیں ہے, اور چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں ستدفن, ان قریب یہاں پر میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن ہونے والی ہے. فمن زارہا وجبت لہ الجنہ, جو کوئی بھی ان کی جا کر زیارت کرے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا دیکھے جنت مل جائے گی, شاید مل جائے, کہ نہیں جنت واجب ہے. اگر جا کر شہزادی کی زری کو دیکھ لیا اور کسی نے سلام کر دیا اس کا مطلب اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. بعض روایت کے مطابق فلہ الجنہ, وجبت لہ الجنہ اور ولہ الجنہ میں کیا فرق ہے؟ ایک کا مطلب ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, دوسرے کا مطلب ہے یہ جنت کا مالک بن جاتا ہے. اب صرف جنت میں اکیلا نہیں جائے گا, جسے چاہے گا ہاتھ پکڑ کر لے کر بھی جائے گا, جو کم کا ظاہر ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے عظمت اس سرزمین کی. تو ایک, اگر کوئی زیارت کرے اس سرزمین کی تو پروردگار عالم جنت کو واجب کرتا ہے. دوسرا,
اسے شفاعت ملے گی جناب معصوم کم کی، کیونکہ اگر آپ زیارت نامہ پڑھیں تو زیارت نامے کے آخر میں آپ کو ایک جملہ ملے گا، وہ کیا؟ یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ ملے گا آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی سے کہتے ہیں اے بیوی جنت کے معاملے میں پروردگار عالم سے ہماری شفاعت کر دیجیے گا. آپ کہہ دیں گی تو پروردگار عالم ہمیں جنت میں اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام عطا کرے گا، صرف آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے. اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. راوی کہتا ہے میں پہنچا چھٹے امام سے ملاقات کے لیے امام کے گھر میں. کم میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا عجیب منظر دیکھا کہ چھٹے امام ایک گہوارے پر ایک جھولے پر سر رکھ کر بیٹھے، اس جھولے میں ایک بچہ ہے اور امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان یہ سمجھے کہ جیسا بڑا جو ہے وہ گہوارے میں موجود بچوں سے پیار سے باتیں کرتا ہے ویسے امام کر رہے ہوں گے. راوی کہتا ہے کہ حیرت میں اس وقت اضافہ ہو کہ امام بات کر رہے ہیں، وہ گہوارے میں موجود بچہ امام کو پلٹ کر جواب بھی دے رہا ہے، امام سے باتیں کر رہا ہے. تو مولا سے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ امام نے کہا یہ تمہارا آنے والے وقتوں میں امام ہوگا، میرا بیٹا موسی کاظم ہے، ٹھیک ہے. امام باتیں کر رہے ہیں. امام نے کہا آؤ اپنے امام کی زیارت کرو. آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں نے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، اے چھوٹے شہزادے ہمارا سلام قبول کریں. روایت کے جملے وہ راوی کہتا ہے مولا نے میرا نام لے کر مجھے جواب دیا، ٹھیک ہے، گہوارے کی حالت میں نام لے کر جواب دیا. اور اس کے بعد اب سنیے، امام کہتے ہیں دیکھو تمہارے گھر میں پروردگار عالم نے بیٹی جیسی نعمت عطا کی ہے، تمہارے یہاں بھی بیٹی کی ولادت عطا ہوئی ہے، لیکن تم نے اس کا نام حمیرہ رکھ دیا ہے. یہ حمیرہ نام وہ ہے نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ ہم اہل بیت کو پسند ہے، لہٰذا تم اس نام کو ترک کرو اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، کیونکہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی موجود ہو اللہ اس گھر میں غربت داخل ہونے نہیں دیتا ہے. لہٰذا اللہم صلی علی محمد. حمیرہ نام کو ترک کرو، یہ نام ہرگز ہمیں پسند نہیں، یہ دشمنان اہل بیت نام رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ تم نام رکھو فاطمہ، کیونکہ اگر اس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی موجود ہو تو وہاں پر غربت داخل ہونے نہیں دیتا. اس کے بعد چھٹے امام نے بیان فرمایا اس راوی سے، کہا اس کی نسل سے، اس کی صلب سے پروردگار عالم ایک بیٹی عطا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا، جو سرزمین قم پر دفن ہوگی. اور امام بیان فرما رہے ہیں کہ تدخلوا بشفاعتها شیعتی باجمعہم، اور اللہ اس بی بی کی شفاعت سے تمام شیعوں کو جنت میں داخل کر دے گا، تمام شیعہ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ سوال تو آئے گا نا انسان کے ذہن میں، ایک بی بی ہے اور تمام شیعوں کی شفاعت کر دیں گے. شیعہ کب سے آ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے سے، اور آج تک شیعہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد رہتی قیامت تک آتے رہیں گے. تو سارے شیعہ اس بی بی کی شفاعت سے جائیں گے. علماء کرام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شیعہ ختم ہو جائیں گے لیکن اس بی بی کی شفاعت ختم نہیں ہوگی، اتنی طویل شفاعت ہوگی. ایک قم کے عالم تھے، ان کے ذہن میں شک آیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ تمام شیعہ چلے جائیں. اگر قم کہہ دیتے نا کہ قم والے شیعہ چلے جائیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ساری دنیا کے شیعہ جتنے شیعہ گزرے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ جانتے خواب میں کون آیا؟ مرزا قمی. سنیے مرزا قمی کون ہے؟ آج بھی قم میں مدفون ہے، اور یہ مرزا قمی شیخ عباس قمی کے استاد ہیں، جن کی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی، ان کے استاد کا نام ہے مرزا قمی. بہت بڑے عالم گزرے، آج بھی لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں، توسل کرتے، پروردگار عالم ان کی برکت سے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے. کئی واقعات ملتے ہیں ان کے. مرزا قمی خواب میں آ گئے ان کے اور کہا کہ کیا تمہیں اس حدیث میں شک ہے کہ معصوم قم کی شفاعت سے تمام تر شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا ہاں، میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ قم کے شیعہ ان کی شفاعت سے چلے جائیں گے تو میں مان لیتا، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ساری دنیا کے شیعہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب مرزا قمی کا جواب سنیے. مرزا قمی کہتے ہیں نادان، اس شہزادی نے قم والوں کی شفاعت تو میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے، قم والوں کو تو جنت میں لے کر جاؤں گا. یہ بھی تو وہ ہے جو کائنات کے تمام تر شیعوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اہل قم کی شفاعت کا ذمہ اس شہزادی نے میرے حوالے کیا ہے کہ میں اہل قم کی شفاعت کروں گا اور جنت میں لے کر جاؤں گا. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اب آپ تصور کیجئے یہ سرزمین ایسی کہ جو 14 معصومین کی پسندیدہ زمین، ٹھیک ہے، ایک. دوسرا، اگر اس زمین پر کوئی پہنچے اور زیارت کرے اللہ جنت واجب کر رہا ہے. 2. تیسرا، اگر کوئی زیارت کر لے تو پروردگار عالم اس شہزادی کی شفاعت بھی عطا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. 3. اہل بیت علیہ السلام کی فقط زیارت کا ثواب نہیں مل رہا، شہزادی کونین کی زیارت کا بھی ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے. پروردگار عالم ہم سب کو قم کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ وہاں پر جائیں گے، ایک عالم گزرے ہیں ہمارے آیت اللہ مرشی نجفی، بہت مشہور نام ہے. ان کے والد تھے آیت اللہ محمود مرشی نجفی. انہوں نے 40 دن کا چلہ کاٹا تھا حرم امیر المؤمنین میں. ایک سوال تھا، لہٰذا انہوں نے چلہ کاٹا کہ امیر المؤمنین کے حرم میں بیٹھ کر عبادت کی، زیارتیں پڑھی، تاکیبات پڑھی کہ امیر المؤمنین کی زیارت نصیب ہو جائے اور امام سے جو ہے وہ سوال پوچھوں. 40 دن تک جب عمل کیا، خواب میں امیر المؤمنین آ گئے. امیر المؤمنین نے کہا کہو محمود مرشی نجفی کیا سوال لائے ہو؟ کہا مولا سوال یہ ہے
کہ آپ نے اپنی زوجہ کی 40 قبریں بنائی تھی. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں شہزادی کونین کی کتنی قبریں؟ امیر المومنین نے 40 قبریں بنائی تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جب امیر المومنین دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا علی کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ دفن کر کے آ رہا ہوں زوجہ کو. تو لوگ کچھ بھڑک گئے اور کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور اپنی زوجہ کو دفن کر دیا. اور کسی نے گستاخی کر کے کہا کہ ہم آپ کی زوجہ کا جسد مبارک قبر سے نکالیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھیں گے. تو اس وقت امیر المومنین غضب کے عالم میں آئے اور امیر المومنین نے اس کا گریبان پکڑ کر اس بدبخت کا زمین پر پٹخا اور اپنا جو ہے وہ پیر اس کے سینے پر رکھ دیا. اس وقت امیر المومنین کے لب مبارک سے سفید رنگ کا جھاگ نکل رہا تھا. تو اس وقت مسلمانوں کا پہلا خلیفہ آگے بڑھا اور کہا کہ اے علی, آپ کو آپ کی زوجہ کا واسطہ, آپ کو آپ کے بھائی رسول کا واسطہ, آپ اسے چھوڑ دیں. اور اس کے بعد کہنے لگا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جس وقت امیر المومنین کے لب مبارک سے اس طریقے کی رطوبت باہر آئے تو سمجھ جانا کہ علی اس وقت غضب کے عالم میں, لہذا یا علی آپ اسے چھوڑ دیجئے. امیر المومنین نے 40 قبروں کے نشان بنائے. کئی نشان جنت البقیع میں بنائے. ایک روایت کے مطابق شہزادی کے حجرے میں شہزادی کی جو ہے وہ قبر بنائی. ایک روایت کے مطابق ریاض الجنہ ممبر اور گھر کے درمیان جو حصہ جہاں پر آج بھی جو ہے وہ قطاریں لگتی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ترسا کرتے ہیں, اس حجرے میں اس ٹکڑے میں روایت کے جملے کے شہزادی کی قبر وہاں پر ہے. تو 40 نشان بنائے, لیکن کسی کو جو ہے وہ آج پتہ نہیں ہے کہ شہزادی کی قبر کا نشان کہاں ہے. تو محمود مرشی نجفی نے پوچھا امیر المومنین سے, مولا اس زمانے کی بات تھی کہ آپ کی زوجہ کی قبر کا خطرہ تھا کہ لوگ مسمار کر دیں گے اور لوگ جو ہے وہ جسد مبارک کی توہین کریں گے. مولا آج تو آپ کے سارے ماننے والے ہیں, تو آج کیا آپ نشان نہیں بتا سکتے ہمیں قبر کا؟ تو امیر المومنین نے پلٹ کر جواب دیا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی زوجہ کی وصیت کے مخالف عمل کروں؟ میری زوجہ نے کہا تھا یا علی میری قبر کا نشان کسی کو بھی مت بتانا, لہٰذا یہ وہ راز ہے جو اس وقت ظاہر ہوگا جب ہمارا بیٹا ظاہر ہوگا, اس وقت پتہ چلے گا کہ ہماری زوجہ کی قبر کہاں ہے. تو مولا پھر ہم جو ہے وہ زیارت سے محروم ہو گئے. مولا نے کہا نہیں, علیک بکریمۃ اہل بیت بالکم, تم پر لازم ہے کہ کم میں جا کر ہماری بیٹی کریمہ اہل بیت کی زیارت کرو, اللہ تمہیں وہی ثواب عطا کرے گا جو فاطمہ زہرا کی قبر کا ثواب ہے. ٹھیک ہے, ان کی قبر کی جا کر زیارت کرو. ٹھیک ہے, اب آپ انصاف سے بتائیے, جیسی تڑپ کربلا جانے کے لیے ویسے کبھی کم کے لیے تڑپ ہوئی؟ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے جنت البقیع تعمیر ہو جائے اور آج ہمیں شہزادی کی قبر کا نشان پتہ چل جائے, اتنے لوگ سجدے کریں گے, اتنے لوگ جا کر بوسہ دیں گے کہ کربلا سے میرا خیال ہے کہ زیادہ ہجوم وہاں پر شہزادی کی قبر پر پہنچے گا, کیونکہ ظاہر ایک تڑپ باقی ہے نا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہی ثواب ملے گا جو فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہمارے شیعوں کے درمیان ویسی تڑپ موجود نہیں ہے کم جانے کی جیسے باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرام مطہر پر جانے کی ہوتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن جو ہے وہ جیسا معصوم کم کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, لہذا چاہیے مومنین کو کہ اس سرزمین کی زیارت کی طرف رغبت بڑھائیں جو سرزمین اہل بیت علیہ السلام کی سرزمین ہے. جیسے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے لیے قرار دیا کہ یہ ہماری سرزمین ہے, جہاں پر اگر انسان قدم رکھے تو فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب عطا ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس زیارت کی معرفت میں پروردگار عالم دن بدن اضافہ فرماتا ہے. ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات دیا کرے. اللہم صلی علی محمد. سنیے, تو اب شہزادی کا لقب ایک نام کے ساتھ جڑا ہے, فاطمہ معصومہ. ٹھیک ہے, معصومہ, معصوم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا, معصومہ کا کیا مطلب ہے؟ جو گناہوں سے پاک ہو. آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا تھا, آیت اللہ بہجت سے کہا کہ ہم تو 14 معصومین سنتے ہیں, کیا یہ بی بی بھی معصومہ ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ تم اس بی بی کی عصمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ جس کی قبر کو بندہ دیکھ لے تو اللہ جنت واجب کر دیتا ہے, کیا وہ بی بی معصومہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, وہ معصومہ. پھر ان کی زیارت کوئی کرے تو شفاعت نصیب ہوتی ہے, اس لیے ان کا لقب ہے شفیع روز جزا. روز جزا پروردگار عالم ان کی شفاعت سے تمام شیعوں کو جنت میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے اس بی بی کا ایک لقب ہے عالمہ آل ابا. ٹھیک ہے, آپ اس بی بی کی عمر مبارک دیکھیں, فقط 28 سال کی سن میں یہ شہزادی دنیا سے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ سن نہیں پایا, 28 سال کی عمر مبارک ہے, لیکن علم کا جو ہے وہ مقام دیکھیے کہ علم کس جو ہے وہ بلندی پر موجود تھا. روایت کے جملے ہیں کہ کچھ لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے 7ویں امام کے دروازے پر, 7ویں امام سے ملاقات کے لیے آئے, کہیں دور دراز سے سفر کر کے آ رہے تھے, 7ویں امام کے دروازے پر دستک دی, خادم باہر آیا. خادم نے پوچھا کس سے کام ہے؟ کہا 7ویں امام سے, امام کاظم سے ملنا ہے. کہا وہ تو نہیں ہے, سفر پر گئے. کہا ہم تو اتنا دور سے سفر کر کے آئے تھے, ہمارے پاس کچھ سوالات تھے, ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. کہا کہ اچھا ان کے بیٹے علی رضا ہیں؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ سفر پر گئے ہوئے, وہ بھی موجود نہیں ہے. کہا کام کیا ہے؟ کام کچھ سوالات لے کر آئے تھے, یہ کاغذ پر جہاں سے آئے ہیں تمام لوگوں نے یہ سوالات دیے تھے, لہذا جو ہے وہ ہم چاہتے تھے کہ اس سوالوں کا جواب مل جائے, کل لے آؤ, کل جو ہے وہ لے کر چلے جانا. خادم نے کاغذ لیا, اگلے دن پلٹ کر آئے, دیکھا تو جو ہے وہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے تھے. کہا یہ سوالوں کے جواب کس نے دیے؟ کیا امام پلٹ کر آ گئے؟ کہا نہیں, امام کی بڑی بیٹی فاطمہ نے جواب دیے, معصوم کم نے, انہوں نے جواب دیے. اب جو ہے وہ لیا اور واپس جانے لگے, راستے میں جو ہے وہ 7ویں امام سے ملاقات ہو گئی. امام سے ملاقات ہوئی, چاہنے والوں نے ہاتھوں کا بوسہ لیا. امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ ہی کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ سوال کے جواب آپ کی بیٹی نے دیے.
امام نے کاغذ لیا اور سارے سوالوں کے جواب پڑھے اور اس کے بعد کہا اگر میں ہوتا تو یہی جواب دیتا جو میری بیٹی نے دیے. اور پھر فرمایا فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے. یہ جملہ دو ہی ہستی کے لیے ملتا ہے، یا ساتویں امام اپنی بیٹی معصومہ کم کے لیے کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی تو کہتے تھے فدا کا ابوہا، تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. آخری لقب اور بات تمام ہو جائے گی. شہزادی کا ایک اور لقب ہے کریمہ اہل بیت، ٹھیک ہے، انتہائی مشہور لقب ہے. آج بھی آپ حرم مبارک جائیے، ہر دروازے پر ہر زری پر آپ کو یہ لقب جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا، کریمہ اہل بیت. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں. اگر بالفرض کوئی ایسا خاندان ہو جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی میٹرک بھی پاس کر لے نا تو یہ کہتے ہیں یہ سب سے پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اگر بالفرض کسی خاندان میں کوئی کنجوس ہو سارے کے سارے، اور ایک جو ہے وہ تھوڑا بہت خرچ کرتا ہو نا تو کہتے ہیں یہ سخی ہے. لیکن جس خانوادے میں سارے کے سارے سخی ہوں، سارے کے سارے دینے والے ہوں، وہاں پر اپنے آپ کو کریم منوانا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اس اہل بیت کے خانوادے میں فقط دو ہی ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام کریم اہل بیت ہے. ٹھیک ہے، ایک امام حسن مجتبیٰ جن کو کہتے ہیں کریم اہل بیت، اور ایک شہزادی معصومہ کم جن کے لکھا گیا کریمہ اہل بیت. ٹھیک ہے، آج بھی اگر اس شہزادی معصومہ کم کے روزے پر جائیں اور واسطہ دے دیں شہزادی کو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی خالی ہاتھ واپس آ جائے. ٹھیک ہے، آج بھی حرم کے خادم گواہ ہیں کہ دن رات بھر معجزے ہوتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں کو شفا ملتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اور بات تمام. ایک شخص ایک خادم بیان کرتا ہے حرم معصومہ کا. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ویل چیئر پر. ٹھیک ہے، اس کے پیروں کا مسئلہ تھا، بیٹھا ہوا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا. تو خادم نے آ کر پوچھ لیا کیا بات ہے؟ کہا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن کافی ہجوم ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، تو اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو مجھے زری تک پہنچا دے کسی طریقے سے. تو خادم نے جو ہے وہ ویل چیئر کو لیا اور آیا، سنیے یقین سنیے، آیا اور زری کے پاس چھوڑ دیا. تو کہا کہ آپ جب زیارت کر لیں تو میں اسی دروازے کے پاس کھڑا ہوں، آپ مجھے آواز دیجیے گا، میں آپ کو لے کر جاؤں گا. کہا نہیں اب تم چلے جاؤ، میں اپنے پیروں پر چل کر واپس آ جاؤں گا. اب تم واپس چلے جاؤ. تو کہا اتنا یقین سے کہہ رہے ہو کہ پیروں پر چل کر آ جاؤں گا، کیا مطلب؟ کہا دراصل میں 8ویں امام کی زیارت پر گیا تھا اور میرے پیروں کا مسئلہ ہے اور میرے پیر جو ہے وہ دونوں کام نہیں کرتے تھے. تو میں نے 8ویں امام سے گڑ گڑا کر جب مانگا تو میرے مولا نے ایک پیر کو شفا دے دی اور کہا ایک پیر کو اس وقت شفا ملے گی جب تم ہماری بہن معصومہ کم کی زیارت کرو گے، اس وقت شفا ملے گی. تو جو ہے وہ جس طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کی زیارت پر جائے تو حضرت عباس کا لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ ہے. تو عباس سے ہوتے ہوئے پھر امام حسین کے پاس جاؤ. یہ احترام ہے اور یہ ادب ہے کہ پہلے جناب عباس کے پاس جاؤ کیونکہ وہ باب الحسین ہے، حسین کا دروازہ ہے، پھر امام حسین کے پاس جاؤ اجازت لے کر. ویسے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایران ہو اگر موقع بنے تو پہلے شہزادی معصومہ کم کے پاس آؤ، بہن سے اجازت لو بھائی کے پاس جانے کی، پھر پہنچو اور پھر جا کر سلام کرو. یہ زیارت کا ادب بیان کیا گیا. لہٰذا امام رضا نے زیارت کی عظمت سمجھانے کے لیے شہزادی معصومہ کم کے لیے ایک پیر کو شفا دے دی کہ ایک پیر کی شفا جو ہے وہ وہاں پر ملے گی شہزادی معصومہ کم کے پاس جاؤ. بس سامعین محترم بات تمام. اور ایک جو ہے وہ مختصر سی اور حکایت سن لیں. ایک بچی، بات اسی تسلسل میں ہو رہی ہے کہ اس بی بی کا لقب ہے کریمہ اہل بیت، دن بھر معجزے ہوتے ہیں. ایک بچی جس کا نام ہے رقیہ، ٹھیک ہے، اور فالج کے مرض میں مبتلا تھی اور کھانسی کے مرض میں. سننے میں بڑا آسان ہے، 5 منٹ تک اگر انسان کھانس لے تو حالت خراب ہو جاتی ہے. 94 دن سے 94 ڈیز سے کتابیں کہتی ہیں کہ یہ کھانسی کے مرض میں اور فالج کے مرض میں مبتلا تھی. اس کے باپ نے مختلف طبیبوں کو، مختلف حکما کو دکھایا لیکن سب نے جو ہے وہ انکار کر دیا. ایک شخص نے، ایک طبیب نے مشورہ دیا کہ تہران میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر رہتا ہے، وہ علاج کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو جو ہے وہ ویسے ہی باپ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری بیٹی کو جو ہے وہ کسی طریقے سے شفا مل جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. تو اپنی بیٹی کو لے کر چلا. لیکن جب بیٹی کو لے کر چلا نا تو تبریز سے ہوتا ہوا گیا، راستے میں کم پڑا اور کم میں شب جمعہ آ گئی. تو باپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ شب جمعہ آج مل جائے گی تو ہم پہلے یہاں پر قیام کرتے ہیں، رات کو شہزادی کی زیارت کر کے پھر جو ہے وہ جائیں گے ہم وہاں پر تہران. تو رک گئے. رات کو جو ہے وہ جب بیٹی خواب کے عالم میں جو ہے وہ گئی اور محو خواب ہوئی تو شہزادی معصومہ کم کو دیکھا کہ ایک نور کی عماری سے اتری شہزادی. اور شہزادی نے کہا کیا بات ہے؟ کبھی بھی بیمار ہوں اور شفا نہیں ملی ہے، مختلف ڈاکٹرز کو دکھا ہے، اب زیارت کی عظمت سمجھانی تھی. کہا کل ہمارے حرم آ جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی وہاں پر. بیٹی اٹھی اور اپنے باپ سے کہا کہ بابا شہزادی نے ایسا کہا ہے. باپ بڑا خوش ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بیٹی کو لیا حرم پہنچ گیا. جیسے حرم گیا تو وہاں پر جا کر بیٹی کو زری کے پاس بٹھا دیا. بیٹی نے سلام کیا، السلام علیک ایتھا المعصومہ، سلام کیا، فوراً زری کے اندر سے جواب آیا وعلیک السلام، اور سارے حرم والوں نے جواب سنا. اس بیٹی نے دیکھا کہ زری کے بیچوں بیچ شہزادی معصومہ کم کھڑی ہے. کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں شفا چاہتی ہوں، آپ شفا دے دیں. بی بی نے کہا کہ میں کہتی ہوں اپنے مقام سے اٹھو. کبھی بھی میں نہیں اٹھ سکتی، میرے پیروں میں فالج ہو چکا ہے، میں اپنے مقام سے نہیں اٹھ سکتی.
اس کے بعد شہزادی معصومہ کم نے کہا، علماء بیان کرتے ہیں زبان حال سے، شہزادی معصومہ کم نے کہا لو ہماری دادی کا نام اور اٹھو اپنے مقام سے، کہو یا فاطمہ، کہو یا زہرا. جناب سیدہ کو بھی چلنے میں تکلیف تھی نا، کہو ان کا نام لو اور اٹھو اپنے کا مقام سے. سارے حرم کے لوگ کہتے ہیں اس بچی نے جیسے ہی کہا یا زہرا ادرکنی، جیسے ہی فوراً کہا اس بچی کے پیروں میں طاقت آئی اور وہ بچی اپنے مقام سے کھڑی ہو گئے. سارے حرم میں تکبیر کی صدائیں گونجنے لگی کہ آج بھی معصومہ کم کے در سے عطا ہو رہا ہے. ایک تو شہزادی کا لقب کریم اہل بیت، اور اگر کوئی جناب سیدہ کا واسطہ دے دے، ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ کسی کی حاجت رد ہو جائے. بس سامعین محترم، مختصر سے مسائل ہے، اور آج رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ آج اس بی بی کا ماتم کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں جس کے بابا کا جنازہ بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا تھا. بس عزادارو کوشش کریے 2 آنسو فقط اگر بہہ جائے اور آنکھیں نم ہو جائے تو شہزادی کے آنکھوں میں شہزادی کے رومال میں جگہ مل جائے گی، اور شہزادی یقیناً اجر عطا فرمائیں گی. سال میں ایک بار ہم روتے ہیں شہزادی پر، کوشش کیجئے دل کھول کر گریہ کرے اس شہزادی کی بارگاہ میں. آپ جانتے ہیں عزادارو 3 بہنیں ایسی ہیں، بس یہ سن لیجئے ایک روایت، 3 بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی. 3 بہنیں ایسی ہیں. کون کون سی بہنیں ہیں؟ ایک کا نام ہے معصومہ کم، اپنے بھائی رضا سے بڑا پیار تھا. جانتے ہیں عزادارو روایت کے جملے ہیں، جب یہ بی بی وہ ہے، اس بی بی کا مقدر دیکھیے گا، یہ بی بی وہ ہے ہر عید پر اپنے بھائی رضا سے پوچھتی تھی بھیا ہمارے بابا موسی قاسم کب آئیں گے، ہمارے بابا کب قید سے آئیں گے. عزادارو ایک وقت وہ آیا، امام قاسم کی شہادت کی خبر آئی. اب اس بی بی کو ایک تسلی تھی، بابا چلے گئے لیکن میرا بھائی علی رضا تو ہے نا. عزادارو جانتے ہیں امام رضا کی روزانہ زیارت کیا کرتی تھی. روایت کے جملے، ایک دن مدینہ سے امام رضا کو خراسان بلایا گیا. راوی کہتا ہے امام رضا بار بار روضہ رسول پر آتے تھے، اپنے آپ کو گرا کر کہتے تھے نعرہ رسول اللہ، اب آپ کا بیٹا پلٹ کر نہیں آئے گا، اب آپ کا بیٹا جا رہا ہے، اب آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. روایت کے جملے، جب آخری بار باہر نکلے نا، کیا دیکھا 5 برس کا بچہ ہے، نام محمد تقی ہے، خاک اٹھاتا جاتا ہے، سر پر ڈالتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے. امام رضا نے سینے سے لگایا، کہا میرے بیٹے محمد تقی کیا ہوا، روتے کیوں ہو، سر میں خاک کیوں ڈال رہے ہو. بابا وہ سر میں کیسے خاک نہ ڈالے جس کو پہلے ہی اپنی یتیمی کا احساس ہو جائے. عزادارو ہاں یہ خانوادہ اہل بیت ہے، یہاں بچوں کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہم یتیم ہونے والے ہیں. یہ محمد تقی ہے، اور وہ کربلا میں 4 سال کی سکینہ تھی جو زلجنہ کے پچھلے قدموں سے لپٹ کر کہتی تھی اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ یتیم ہو جائے گی. بس عزادارو امام رضا گھر پر آئے اور آ کر کہا، امام کی زیارت کا جملہ ہے السلام علی من امر اہلہ بالنہایت علی واحد امام ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر گریہ کرنے کا کہا ہے. معصومہ کم تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے. امام رضا نے کہا ہے بہن پروردگار عالم نے امتحان کا ارادہ کیا ہے. بس عزادارو امام رضا رخصت ہوئے. یہ بہن وہ ہے روزانہ اپنے باقی بھائیوں سے پوچھتی ہے میرا بھائی رضا کب آئے گا، میرا بھائی علی رضا کب پلٹ کر آئے گا. روایت کے جملے، ایک دن اپنے بھائیوں سے کہنے لگی اب مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے، میرے بھائیوں چلو مجھے خراسان لے کر چلو، مجھے میرے بھائی سے ملا دو. عزادارو مختصر سا قافلہ چلا ہے، سنیے گا. جب تہران کے باہر پہنچے نا، کم کا سردار باہر آیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے بی بی مجھے پتہ چل گیا تھا آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں. بی بی اگر زحمت نہ فرمائے، ایک رات کل کم قیام فرما لے، ایک رات ہمارے پاس رک جائیں گے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. بی بی نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے. کہا اچھا بی بی ایک شام کے لیے رک جائے. ذرا سوچئے نا کبھی زمانے کے امام سے ملاقات ہو، ہم گڑ گڑا کر کہہ رہے ہو مولا ایک رات مہمان بن جائے، ایک شام کے لیے آ جائے. یہ سردار کہہ رہا ہے بی بی ایک شام کے لیے رک جائے. جب بی بی نے کہا نا مجھے جلدی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے آپ کو آپ کی دادی کی چادر کا واسطہ ہے، آپ ہمارے یہاں قیام فرما لے. شہزادی معصومہ کم تڑپ گئی، کہا تو نے واسطہ ایسے دیا ہے کہ کل میں ضرور آؤں گی. عزادارو خوشی خوشی گیا، سارے کم والوں کو کہنے لگا فاطمہ کی بیٹی آنے والی ہے، سارے شہر کو سجا دیا جائے. عزادارو ہم ایسا استقبال کریں گے کہ شہزادی کو ہمیشہ یاد رہے گا. عزادارو اگلا دن آیا، شہزادی کی سواری پہنچی، شہزادی گھبرا گئی. ارے کیا دیکھا، سارے کم میں سیاہ جھنڈے ہیں، ہر طرف سیاہ پرچم ہے. شہزادی نے رو
کر کہا رہے میں سمجھ رہی تھی تم میرا استقبال کرو گے. سردار آگے آیا, کالے کپڑے پہنے ہیں, پاں برہنہ ہے, گریبان چاہ کے آستینیں الٹی ہوئی ہے. کبھی بھی ہم استقبال کرنا چاہتے تھے, معاف کیجئے گا لیکن آپ اپنے بھائی علی الرضا کا پرسہ لیجئے. بی بی تڑپ گئی, کا کیا مطلب؟ کہا ابھی خبر آئی ہے آپ کے بھائی کو ایسا زہر دیا ہے, آپ کے بھیا کی شہادت ہو گئی, بس یہ سننا تھا. بی بی گری ہے, 3 دن تک بیمار رہی, دنیا سے چلی گئی. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی آپ بڑی مظلومہ ہے, ہم ماتم کرنے آئے ہیں, لیکن آپ نے سنا برداشت نہ ہوا. چلیے کربلا, ایک اور بہن ہے 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی, وہ شمر جالس علی صدرے, شمر حسین کے سینے پر تھا. اس بہن کے سامنے حسین کی داڑھی کو پکڑا, امامہ اتارا, شمر نے حسین کے گلے پر 13 ضربوں سے وار کیا. ارے بہن کہتی رہی نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے. نانا جس گلے کو آپ چوما کرتے تھے اس پر خنجر چل گیا. بس عزاداروں 2 بہنیں سنی آپ نے, ایک معصومہ کم کو علی رضا سے بڑا پیار, ایک زینب کبریٰ کو حسین سے بڑا پیار. سنیں گے تیسری بہن, بڑا روئیں گے. اس بہن کا لقب ہے بیمار مدینہ, نام ہے فاطمہ صغریٰ. عزاداروں جانتے ہیں کہ بی بی روزانہ مدینہ سے باہر بیٹھ جاتی تھی, جو قافلہ عراق سے آتا تھا اس سے ایک ہی سوال پوچھتی ہے, میرے اکبر کی کوئی خبر لائے ہو, میرے علی اکبر کا کچھ پتہ ہے. ایک ہی سوال پوچھتی تھی. جب کوئی خبر نہ ملی نا, خط روانہ کیا. عزاداروں جانتے ہیں یہ خط کب ملا؟ عصر عاشور, جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے نا, امام حسین پہنچے, اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا کہ علی اکبر تیرے بعد زندگی پر خاک ہو اکبر, تیرے بعد نہیں جی سکوں گا. علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا, علی اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا. زانوں پر سر رکھا, علی اکبر کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا ایک بار مدینے والی بہن کی زیارت کروا دے بابا. امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان منظر دکھایا. علی اکبر نے کہا بابا روضہ رسول ہے, صغریٰ نہیں ہے. بابا ہمارا گھر ہے لیکن صغریٰ نظر نہیں آتی. ایک بار چیخ ماری, کہا کیا ہوا علی اکبر؟ کہا بابا جہاں میرے قدموں کے نشان تھے صغریٰ رخسار رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے, رو رو کر کہتی ہے اکبر کب آؤ گے اکبر, اکبر تمہارا انتظار کر رہی ہوں. بس عزادارو علی اکبر نے آخری ہچکی لی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے میں کربلا کی سرزمین پر قاصد آیا, کہا تم میں حسین کون ہے؟ کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ جو جوان کے لاشے پر رو رہا ہے اس کا نام حسین ہے. آیا, کہا آپ کا نام حسین ہے؟ مولا نے کہا ہاں. کہا لیکن آپ کی بیٹی نے تو کوئی اور علامت بتائی تھی. کہا میری بیٹی نے کیا بتایا تھا؟ کہا آپ کی بیٹی نے کہا تھا میرا بابا مسند پر بیٹھا ہوگا, دائیں طرف میرا چچا ابو الفضل العباس ہوگا, میرا چچا بڑا خوبصورت ہے, بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا, لیکن میرا بھیا زیادہ خوبصورت ہے. میرے بابا کو خط دے دینا, بڑا خوش ہوں گے. مولا نے خط لیا, آنکھوں سے لگایا, بڑا روئے میرے مولا. خط کھولا, خط میں لکھا تھا بابا میرا سلام ہو, بابا پھوپھی اماں کو سلام دیجیے گا, چچا عباس کو سلام دیجیے گا, بابا علی اکبر کو سلام دیجیے گا, اور علی اکبر سے شکوہ کیجیے گا. علی اکبر نے کہا تھا 7 محرم کو لینے آؤں گا. بابا اب تک علی اکبر نہیں آیا ہے لینے. بس عزاداروں عجیب جملہ کا, بابا اور میرا شیر خار بھیا کیسا ہے بابا؟ بابا ہو سکے تو میرے بھیا کا بوسہ ضرور لیجیے گا. اب مجھے نہیں پتا حسین نے علی اصغر کے گلے کا بوسہ لیا یا چہرے کا بوسہ لیا. بس عزاداروں قاصد نے پوچھ لیا مولا خط کا جواب کیا ہے؟ امام نے خط لیا, اکبر کے سینے پر رکھا, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی, انا للہ و انا الیہ راجعون. کالے قاصد خط کا جواب ہے. قاصد چلا گیا. عزاداروں 3 بہنیں سنی نا, لیکن جانتے فرق کیا ہے؟
تینوں بہنوں کے بھائی ان سے پہلے چلے گئے. ایک اور بہن بھائی ہے جن میں بڑی محبت ہے, لیکن فرق یہ ہے بہن پہلے گئی ہے, بھائی نے لاشا اٹھایا ہے. نہیں سمجھے؟ چلیے زندان شام. ایک بچی ہے, بابا کا سر ملا ہے, بچی رو رو کر کہتی ہے بابا بابا یہ رگیں کس نے کاٹ دی, بابا بابا یہ چہرے پر خون کیسا ہے, بابا بابا بڑے تماچے مارے گئے. بچی فریاد کر رہی تھی, خاموش ہو گئی. سجاد آگے بڑھے, شانہ ہلایا اور ایک بار کا پھوپھی اماں بابا کو رونے والی چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے لیکن بہن سے محبت ہے. لاشا اٹھایا, کربلا کی طرف دیکھ کر کہا بابا 72 کے لاشیں اٹھائے, بابا آؤ اپنی بچی کا لاشا اٹھاؤ بابا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.